ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن کہیں گے. ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. رحیم الفاطمۃ بضعۃ منی. آج ہم ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی حقیقت سے اسلام کے کسی مکتبہ فکر نے کوئی انکار نہیں کیا. تاریخ میں بغیر کسی اختلاف کے اسے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو دو مختلف نظریات سے دیکھا جاتا ہے. یہ واقعہ ایک جاگیر، ایک پراپرٹی جسے فدق کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر کے درمیان یہ جاگیر کا ایک مسئلہ ہے. اس واقعے کی صحت سے کسی مورخ نے انکار نہیں کیا، لیکن دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ کہ یہ جاگیر رسول کی بیٹی کی ملکیت تھی اور ان کا مطالبہ حق پر تھا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رسول کی ایک حدیث کے مطابق یہ پراپرٹی، یہ جاگیر اس دور کے مسلمانوں کا حق تھی اور امت کا حق تھی، اور خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ حق پر مبنی تھا. آج تک اس موضوع پر ہزاروں دلائل، سینکڑوں کتابیں، مباحثے، مناظرے ہو چکے، لیکن ابھی تک امت ایک نظریہ پر متفق نہ ہو سکی. اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے. گزشتہ سالوں کی نسبت ان سالوں میں اس موضوع پہ زیادہ بحث اس لیے ہوئی کہ اب ہمیں حقائق کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی. اب 5th جنریشن کا دور ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا. اب ہم کسی بھی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے دنیا کی لائبریریاں موجود ہیں، اور کسی ایک موضوع کے متعلق آپ مختلف مواد انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ ایک نظریے میں اتنی شدت آئی کہ انہوں نے اپنے ہی رسول کی بیٹی کے اس مطالبے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پر مبنی کہہ دیا. بعد میں اس کی مختلف تعویلیں پیش کی گئیں، لیکن یہ خطا اجتہادی کہا گیا تھا یا دوسری خطا کی طرف منسوب تھا. لیکن مذہب اہل بیت کے ہاں خاندان رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، جس کا واضح ترین قرآن میں حکم آیہ تطہیر میں موجود ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے انہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا ہوا ہے. دوسرے نظریے میں انہیں محفوظ عن الخطا سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ان کے ہاں خطا کا امکان ہے لیکن یہ اپنے آپ کو خطا سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن یہ دوسرے گروہ کا نظریہ ہے، مذہب جعفریہ کا. اس نظریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر کچھ صاحبان کی اس موضوع پر گفتگو فدق کے موضوع پر یوٹیوب پر موجود ہے. کچھ جوہلا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسے ایک مینیجریل ایشو کہہ کے اس موضوع کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی.
اب اس واقعے پر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ اس واقعے پہ بحث کرتے ہوئے اختلاف کا خطرہ ہے. تو امت میں بعد از رسول وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں امت پہ اختلاف نہیں ہے؟ نماز کے پڑھنے میں اختلاف، روزے کے وقت میں اختلاف، زکوٰۃ کے نصاب میں اختلاف، حج کے احکامات میں اختلاف. بعد رسول امت محمدی مختلف نظریات کا شکار ہے. ہم ہر فروعی مسئلے پہ اور ہر تاریخی مسئلے پہ تقریباً اختلافات کا شکار ہیں، لیکن ان تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بھی گزارتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی طور پہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. جب اتنے اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر اس ایک موضوع کو ہی اختلافی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو کیا ایک مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ایک ہی قرآن کی تفسیر سے معرفت قرآن کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں تمام ہی شرعی مسائل میں اتحاد ہے؟ تو اگر اختلاف موجود ہے تو علمی اختلافات بہر صورت قوموں میں موجود رہتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو تاکہ کسی ایک منطقی نتیجے تک پہنچا جا سکے. اب اس کو دوسرا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس موضوع کو زیادہ اختلافی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جن شخصیات کے متعلق یہ موضوع ہے مسلمانوں نے ان شخصیات کو بھی تقسیم کیا گیا. ایک گروہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور دوسرا گروہ اس گروہ کی ضد میں صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ادھر سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو ہم ادھر سے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں، اور وہ معاذ اللہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا موازنہ کرتے رہیں. اب ان کے ہاں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً جنہوں نے رسول کے ساتھ صحبت میں زندگی گزاری ہو ان کی فضیلت ہمیں بیان کی جائے. اگر اس موضوع کو کسی شخصیت کے معاملے میں کوئی تشویش ہے اور ان سے محبت کی وجہ سے، اگر کسی ایک شخصیت سے محبت کی وجہ سے آپ اس واقعے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، آپ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ایک عام تاثر جو پایا جاتا ہے، ایک عام مسلمان جو سب سے پہلا سوال کرتا ہے، وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جس نے نبی کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہو، جس نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا ہو، جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی ہو، جو نبی کے ساتھ اتنے قریب رہے ہوں، وہ بعد رسول ان کی صاحبزادی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا صاحب عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک شخصیت کے لیے آپ کے اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے تو دوسری طرف آپ اس کے بالکل برعکس ہیں. جب آپ کے سامنے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ مربی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والے، ان کو پالنے والے، اسلام کے لیے مختلف موقعوں پہ احسان کرنے والے، لیکن جب ان کی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہوئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو طالب مسلمان نہ تھے اور رسول کے کہنے کے باوجود معاذ اللہ انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ کا ذہن فوری طور پہ اسے تسلیم کیوں کر لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شخصیات سے محبت ہے، جبکہ شخصیات سے محبت نہیں، ہمیں رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور بعد از محبت رسول ہمیں معیار بنانا چاہیے اہل بیت کی محبت کو بھی اور صحابہ کی محبت کو. آپ اپنی مرضی کی شخصیات سے مرضی کے فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے. ہمارے پاس معیار صرف رسول کی ذات ہے، رسول کی اطاعت، عزت اور احترام کا معیار ہمارے پاس عزت کا معیار ہے. پھر دوسری صورت کہ اس موضوع پہ اگر ایسا اختلاف کا خطرہ ہے تو پھر یقیناً ہمیں آزادی کشمیر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے اختلاف کا خطرہ ہے، جبکہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے. ہم دنیا کے کونے کونے پر کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، بلکہ اقوام متحدہ میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی تقریر کو تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے سراہا، جہاں انہوں نے کشمیر کی حقوق کی بات کی. اگر ہم آج کے دور کی زندہ مثالیں دیں تو پھر زندہ مثال یہ ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستانی قوم بغیر خوف کے یہ بات امت مسلمہ کے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے رکھ چکی ہے کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں ہمیں سپر پاورز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ختم کرنا پڑا، ہمیں کچھ دیرینہ اپنے پرانے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنی دوستی خطرے میں ڈالنی پڑی، لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ ہم اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے معزز ناظرین و سامعین؟ کیا اس کی وجہ اسرائیل کا مذہب ہے؟ تو پھر ہمارے باقی یہودی اور عیسائی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، پھر باقی عیسائی اور یہودی مذہب
रखने वाले ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात? ऐसा हरगिज़ नहीं। हमें इसराइल से उसके मजहब की वजह से, हमें इसराइल से इख्तलाफ है तो उस सोच की वजह से कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसने फ़लस्तीन को नाजायज तौर पे उसका गासी बना हुआ है। तो लिहाजा हम इसराइल से नफरत करते हैं फ़लस्तीनियों के हकूक़ की वजह से। हम बात करते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे अगर वो फ़लस्तीन के हकूक़ को तस्लीम करे। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं। जब उनकी रियासत की बात होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो जबकि पिछले दिनों जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर मैं इसराइल को तस्लीम करूँ तो मैं क़यामत वाले दिन रसूल को क्या मुँह दिखाऊँगा, अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। काश यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाला अकीदा मेरी कौम के हर एक मुसलमान के पास जाए कि अगर हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हकूक़ को छोड़ देंगे तो फिर हम क़यामत वाले दिन रसूल को मुंह क्या दिखाएंगे। अगर हम ख़ानदान रसूल के हकूक़ को छोड़ देंगे तो फिर हम क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो लिहाजा यहाँ बात किसी ज़ात से नफरत की नहीं, यहाँ बात अहले बैत के हकूक़ की है, यहाँ बात ख़ानदान रसूल की है, यहाँ बात रसूल की साहबजादी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत की है। हमारी गुफ्तगू इंतहाई मुहज़्ज़ब, शाइस्ता और मुदल्लल अंदाज से होगी। इस गुफ्तगू में हम अपने आने वाली वीडियोस में इस मौजू को 5 सवालात के अंदर बंद कर रहे हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, यह जागीर किसकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कैसे मिली? और यह जागीर का मुतालबा जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने क्यों किया? यह पहला सवाल। सवाल नंबर 2, जनाब सैयदा ने यह मुतालबा किस बुनियाद पर किया था? सवाल नंबर 3, दरबार खिलाफत से जो फैसला आया क्या उसे जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तस्लीम किया था या नहीं किया था? सवाल नंबर 4, जनाब सैयदा की शहादत के बाद यह जागीर अगली खिलाफतों और बिलखसूस अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत के दौर में यह कहां रही? हर खिलाफत के दौर में यह किसके तसर्रुफ में रही? इसे हम डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 5, इस वाक़े के उम्मत पे क्या असरात मुरतब हुए और आज तक उम्मत इस वाक़े की वजह से कौन कौन से असरात का सामना कर रही है। इंशाअल्लाह हिकमत और तदब्बुर के साथ गुफ्तगू होगी। गुजारिश यह है कि आदिल बन के, मुनसफ मजाज बन के इस गुफ्तगू को समात कीजिएगा। ये किसी एक मजहब या किसी एक मसलक के लिए गुफ्तगू नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी पाक शहजादी के हकूक़ की बात है। तो कोशिश कीजिएगा इसे शिया अहले सुन्नत बन के नहीं, एक आदिल मुनसफ मजाज मुसलमान बन के गुफ्तगू को सुनिएगा। कोशिश करेंगे कि कुरानी आयात के साथ और मुख्तलिफ दलाइल और बुरहान के साथ और तारीख़ी हवालाजात के साथ आपके सामने अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ कोशिश करेंगे कि इस मौजू को बेहतर तरीके से निभा सकें। आने वाली वीडियोस हमारी इसी चैनल्स पे नशर होती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। मेरा अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखे, मज़हब इस्लाम का बोलबाला फरमाए और हमें हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ सोचने, हक़ समझने और हक़ को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रफ़ी वीडियो में आपके सामने ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने जगीर फ़दक के हवाले से कुछ ऐसे सवाल जो हर मुसलमान के जहन में उभरते हैं कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात आप तक पहुंचाए जा सके। यकम जमादी-उस-सानी हो चुकी, जमादी-उस-सानी का चांद तलू हो चुका। ये माह जनाब सैयदा के साथ एक ख़ास निस्बत रखता है, सैयदा की शहादत और सैयदा के दुनिया में ज़हूर की वजह से। तो हम यकम जमादी-उस-सानी से इस मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि ये मेरा मौजू सिर्फ़ अहले तशय्युअ के लिए नहीं, मेरे अहले सुन्नत बरादरान जो कि हक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि उन तक तारीख़ी हक़ाइक़ की रसाई हो सके, उनके लिए भी है। हमेशा इस मौजू को इख्तलाफी समझा गया और इसे मुतनाज़े बना के उम्मत के सामने पेश करने की कोशिश की गई और एक मुतशद्दद नज़रिया की जानिब से सिर्फ़ इस मौजू को इसलिए मुतनाज़े बनाया गया कि शायद इस मौजू के साथ किसी की तौहीन और तकफ़ीर का ख़तरा है, जबकि ये एक तारीख़ी हकीकत है और ये तारीख़ के अंदर मौजूद है और इसे एक बेहतर सनद के साथ तमाम मुअर्रिख़ीन ने लिखा है।
اب اس میں ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق نتائج تو نکال سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ کے رسول کے سامنے ان کی اولاد سے محبت کی وجہ سے سرخرو ہو سکے۔ صاحبان، برادران ایمانی، یہ فدق کیا ہے؟ فدق جناب نوح کے بیٹے جناب حام اور جناب حام کے ایک بیٹے جن کا نام فدق ہے، یعنی کہ جناب نوح کا پوتا جس کا نام فدق ہے، اس نے اس جگہ کو آباد کیا، جسے میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب معجم البلدان میں اور صاحب تاریخ الخمیس نے اسے یوں نقل کیا۔ جناب نوح کے پوتا جناب فدق نے اس جگہ کو آباد کیا، اس میں باغات لگائے اور اس کو رہنے کے قابل بنایا۔ جب اس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی قابض تھے، خیبر کی جنگ کے بعد رسالت مآب نے اس جگہ پہ اپنے سفیر کو بھیجا۔ اس میں دو طرح کی روایات ہیں، لیکن ہم اہل سنت برادران کی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ برادران اہل سنت نے کس کے نام کے ساتھ لکھا۔ برادران اہل سنت نے لکھا کہ حضرت معیسہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب نے فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا اور اس جاگیر کے سردار یوشع بن نون کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آدھی جاگیر فدق پیشکش کی اور ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا کہ ہم یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ اور اس وجہ سے کہ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو اس انداز سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اپنا لشکر یا اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں اور صرف وہ رعب اسلام کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی لشکر لے کے گئے ہوں، یہ صرف اسلام کے رعب کی وجہ سے ملے۔ لیکن یہاں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ اصل میں ملکیت تھی انبیاء کی اور یہودی اس پہ قابض تھے، لیکن کیونکہ وہ قابض تھے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر اپنی مرضی سے دے دی۔ اس کے لیے اہل سنت کی معتبر کتابیں فتح البلدان میں ابی الحسن بلازری نے، معجم البلدان 139 نمبر صفحہ مطبوعہ بیروت یاقوت الحمری بغدادی نے، تاریخ تبری میں جلد نمبر 3 میں، ذکر غزوۃ الخیبر میں، تاریخ کامل جلد نمبر 108 پہ ابن اسیر نے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 پر، اور تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر لکھا گیا کہ اس جاگیر کو معیسہ بن مسعود انصاری جو اہل فدق کے پاس گئے تھے تو ان کے سردار یوشع بن نون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کے دی، اور ان تمام جو کتب میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے ان میں لکھا ہے کہ یہ صرف فدق خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا۔ جب یہ رسالت مآب کو مل گئی تو اس کے بعد خدا نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو کریا والوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا اس میں حق ہے خاص اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربا کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر اہل سنت برادران کی، تفسیر مظہری، فتوحات الہیہ، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور اور تفسیر جواہر، ان تمام تفاسیر میں یہ نقل ہوا کہ جب یہ آیت آئی تو اس آیت سے مراد وہ فدق کی جاگیر ہے جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے خیبر کے یہودیوں سے دلوائی تھی، لہٰذا یہ آیت صرف اس جاگیر کے متعلق ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر مل گئی تو یہ 7 ہجری ہے۔ 7 ہجری کو رسالت مآب کو اس جاگیر کا ملنا تھا، یا اس کے بعد
خدا نے قرآن میں ایک اور آیت بھیجی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو۔ اب یہاں پر اہل سنت برادران کی میں کتب کے حوالے دیتا ہوں جن میں لکھا ہے کہ هَذِهِ الْآيَاتُ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ دَعَا نبی فاطمہ وَآتَهَا فَدَكَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا۔ اب اس کے حوالے نوٹ فرمائیں۔ پہلی کتاب ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی، جلد نمبر 4، دارالکتب علمیہ، بیروت لبنان، صفحہ نمبر 266 اور حدیث نمبر 4570۔ اس میں یوں لکھا گیا کہ جب یہ آیت آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ دوسری کتاب شواہد التنزیل، امام حاکم اسکانی کی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 515 اور حدیث نمبر 468۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وآتاہا فدق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں لکھ کے دے دیا۔ تیسری حوالہ تفسیر قرآن العظیم ابو الفداء ابن کثیر دمشقی، دارالکتب علمیہ، بیروت لبنان، صفحہ نمبر 36۔ اس آیت کے ضمن میں یوں لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ چوتھی کتاب جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 33، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 349 کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 5872 کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بالکل وہی اسی طریقے سے یہاں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 7، دارالکتب علمیہ، بیروت لبنان، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 11125۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی نقل کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا۔ ساتواں حوالہ المطالب الاعلیہ، جلد نمبر 8، حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی، اہل سنت برادران کے مشہور مفسر و مؤرخ، صفحہ نمبر 280، مطبوعہ بیروت، حدیث نمبر 3717 کہ جناب سیدہ کو رسالت مآب نے بحکم خدا فدق دیا۔ حوالہ نمبر 8 لباب النقول، مشہور عالم دین اہل سنت کے جلال الدین سیوطی، دارالکتاب العربی، صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 639 کہ رسالت مآب نے بحکم خدا، جو وحی الہی کا ترجمان رسول ہے، اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو دی۔ نواں حوالہ الدر المنصور فی التفسیر المعصور، جلد نمبر 5، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 273۔ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ 10واں حوالہ تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 8، مکتبہ امدادیہ ملتان، صفحہ نمبر 62۔ انہی الفاظ کے ساتھ پھر نقل ہوا کہ حکم خدا کے ساتھ رسالت مآب نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ التفسیر مظہری الشیخ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی، دارالکتب علمیہ، بیروت لبنان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 242۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इस आयत के उतरते अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। फतहुल कदीर इमाम शौकानी दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 278 उसमें लिखा कि रिसालत माब ने इस आयत के बाद अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, फदक बीबी को दिया। 13वां हवाला जामिया असबाबुन नज़ूल सफ़ा नंबर 205 हदीस नंबर 26। उसी तरीके से यहां भी हदीस नकल हुई कि रिसालत माब ने इस आयत के उतरते ही जब यह आयत नाजल हुई अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। 14वां और आखिरी हवाला मवाहिबुर रहमान मकतबा रहमानिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 81 नंबर सफ़ा पर अल्लामा सैयद अमीर अली ने यूं लिखा कि इस आयत के उतरते ही रिसालत माब ने जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। बरादरान ईमानी, हमने आपके सामने फदक कहाँ से चला, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले सुन्नत की किताबों से कि खैबर के यहूदियों ने रिसालत माब को दिया और खुदा ने जब कुरान में आयत भेजी कि ये जो माल फ़ै है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, वल रसूल और उसके रसूल के लिए, वल ज़िल कुर्बा और ज़िल कुर्बा के लिए, क्योंकि ये जगीर माल फ़ै है तो माल फ़ै में से ये अल्लाह की मलकियत है, रसूल की मलकियत है और उसके बाद ज़विल कुर्बा की मलकियत है। उसके बाद यहाँ पर यतीम, मसाकीन और मुसाफिर उनके बारे में जहाँ जिक्र हो रहा है तो मैं आपके गोश गुजार ये ज़रूर करूँगा कि जंग बदर इस्लाम की पहली जंग से लेके इस्लाम की आखिरी जंग तक मुसलमानों के हाथ जितना भी माल गनीमत आया वो रिसालत माब बराबर असहाब में तकसीम करते रहे। हत्ता कि यहाँ तक भी कुतब में नकल हुआ कि जब रिसालत माब की बारगाह में कोई शख्स कोई चीज़ लेके आता रसूल को पेश करता तो रिसालत माब उससे पूछते कि ये सदका है या हदिया है। हदिया होता तो कबूल कर लेते, सदका होता तो वहाँ पे बैठे हुए असहाब में तकसीम फरमा दिया करते थे। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के नबी, एक उम्मत के हादी तो थे, लेकिन उसके साथ बनी अब्दुल मुत्तलब और बनी हाशम इस तमाम कुंबा, इस तमाम ख़ानदान के कफ़ील भी थे और इस ख़ानदान के यतीम, मसाकीन रिसालत माब की कफ़ालत से ही पलते थे। तो इस जागीर से जो हक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था वो रिसालत माब अपनी ज़ात पे नहीं बल्कि बनी हाशम, बनी अब्दुल मुत्तलब के यतीमों, मसाकीन और उसके मुसाफिरों में तकसीम फरमा दिया करते थे। 7 हिजरी में ये माल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। उसके बाद जनाब सैयदा के नाम लिख के दे दिया। यानी कि अब इस बात पे बहस बिल्कुल फजूल है कि ये बीबी की मिरास थी। ये मिरास नहीं, ये बीबी की मलकियत थी, क्योंकि रिसालत माब ने अपनी ज़िंदगी में शहजादी कौनैन को लिख के दे दिया था। अब अगर इसमें उम्मत का हक होता तो जब रिसालत माब ने इस जागीर को जनाब सैयदा के हवाले किया था और उनकी तहवील में दिया था तो यहाँ उम्मत सवाल कर सकती थी कि या रसूल अल्लाह, इसमें हमारा भी हक है। उम्मत का खामोश रहना, जनाब सैयदा की तहवील में रहना, इस बात की बैयन दलील है कि उस दौर में असहाब पैगंबर और रहने वाले तमाम मुसलमानों ने रिसालत माब की बहुक्म परवरदिगार इस तकसीम को तस्लीम कर लिया था। अब इसकी अगली वीडियोस में हम इस पे उठने वाले एतराज़ात का जवाब देंगे। आज पहला सवाल का जवाब, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा तवील नहीं करना चाहते, हम कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें और आप तक हकाइक पहुँचाए जा सकें कि यह फदक कहाँ से चला। अब इसकी अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपके सामने ये बयान करेंगे कि जब यह सैयदा के पास आ गया तो जनाब सैयदा ने दरबार में इसका मुतालबा किस बुनियाद पर किया था। उसमें बरादरान अहले सुन्नत की कुतब से जहाँ तक मुमकिन हो सका वहाँ तक आपके सामने हवाला जात पेश किए जाएंगे और उसके बाद हम फिर दोबारा बहस करेंगे कि बादस जनाब सैयदा ये फदक किस किस की मलकियत में रहा और जनाब अमीरुल मोमिनीन के दौर में ये किस की मलकियत में रहा। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हक तक पहुँचने के लिए, हक समझने के लिए सबसे पहले हक को सुना जाए, फिर हक की तलाश की जाए और इंशाअल्लाह ताला
जनाब सैयदा के तुफ़ैल खुदावंद मुतआल आपके इल्म और मारिफत में इजाफा फरमाए। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ फ़दक के मौजू पे ज़िक्र करते हुए ये बताया कि ये जागीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से मिली, और रिसालत माब ने जनाब सैयदा के नाम इस जागीर को लिखा। अदालती अमूर का ये तकाजा होता है कि जब भी आप अपने दावा को पेश करें तो उसके साथ उसके मजबूत सबूत और मजबूत दलाइल का होना ज़रूरी है। हमारा ये दावा कि फ़दक जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा का हक़ है, ये दावा सिर्फ मेरा ज़ाती नहीं बल्कि शीयत को इस दावे से जुदा नहीं किया जा सकता। ये हमारे अकायद में शामिल है कि फ़दक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की मलकियत है। अब जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जागीर को जनाब सैयदा के नाम लिखा तो हमारा पहला सवाल यह है कि रिसालत माब ने किस हैसियत से लिखा। एक बाप ने अपनी बेटी को मिरास दी या एक नबी हुक्म खुदा के साथ ये कर रहा है? तो कुरान इस बात पे शाहिद है कि रसूल उस वक्त तक नुत्क नहीं करते जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो खुदा के हुक्म के साथ बोलने वाले रसूल ने बहुक्म परवरदिगार इस जागीर को जनाब सैयदा के नाम पे लिखा, और ये तहरीर रिसालत माब ने जो लिखी इसको मोतबर किताबों से साबित भी किया, और मोतबर किताबों में इसका मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। जैसा कि फतावा अजीज़ी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने इसको कुछ इस अंदाज में लिखा, यानी वक़फ़ किया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ ने इस मौज़ा को जिसकी हदें मालूम है हज़रत फ़ातिमा के लिए, और ऐसा वक़फ़ किया कि हज़रत फ़ातिमा के सिवा दूसरे के लिए वो मौज़ा हराम कर दिया गया। और हाँ, हज़रत ने हज़रत फ़ातिमा के लिए ये वक़फ़ हमेशा के लिए कर दिया, और ये शर्त फरमा दी कि हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद ये मौज़ा उनकी ज़ुर्रियात के लिए वक्फ़ रहेगा। तो जो शख्स ये सुनकर वक्त को तब्दील कर देगा उसका गुनाह तब्दील करने वालों पर है। तहकीक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या नबी किसी एक चीज़ के लिए दो तरह के फरमान जारी कर सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जागीर जनाब सैयदा के नाम बहुक्म परवरदिगार लिख दी थी, तो फिर इस जागीर को लिखने के बाद रिसालत माब ऐसी हदीस कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई मिरास नहीं है या मेरा कोई विरसा नहीं है? तो एक ही चीज़ के लिए रिसालत माब के दो तरह के फरमान कैसे साबित हो सकते हैं? अब हमारा सवाल उम्मत मुसलमा से ये है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जागीर जब जनाब सैयदा के नाम पे तहरीर कर दी तो अब इसकी मलकियत जनाब सैयदा के पास है। अब यहाँ पर दो तरह के दावे हैं। पहला दावा यह है कि यह जागीर उम्मत का हक है, दूसरा दावा है कि यह जागीर जनाब सैयदा का हक है। अब यहाँ पर एक मुसलमान बन के, एक मुनसफ मजाज मुसलमान बन के एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा कि अगर उम्मत का हक है तो फिर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला क्या जनाब सैयदा के पास जितनी देर तक ये जागीर रही तो क्या जनाब सैयदा उम्मत के हक पर माज़ल्ला नाजायज़ काबिज़ नहीं? ये पहला दावा। तो उसका नतीजा ये निकलेगा, अगर हम कहेंगे कि ये जनाब सैयदा की मलकियत है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जनाब सैयदा की मलकियत को गस्ब किया गया। अब आपके पास तीसरा रास्ता कोई नहीं है, या तो ये माने कि ये उम्मत का हक था और माज़ल्ला जनाब सैयदा ने इस पे कब्जा किया, या फिर ये मानिए कि ये जनाब सैयदा का हक था और जनाब सैयदा के हक को सैयदा से गस्ब किया गया। अगर हम एक लम्हे के लिए माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला इसमें यह कह देंगे कि ये उम्मत का हक था तो जनाब सैयदा के पास जितनी देर ये मलकियत में रहा, क्योंकि ये तो तारीख की किताबें इस बात पे शाहिद हैं कि जब जनाब सैयदा की इस जागीर को दोबारा हुकूमत ने कब्जे में लिया तो जनाब सैयदा के वहाँ बैठे हुए आमिल को उठाया गया। इसीलिए जनाब सैयदा ने दरबार में आके ये सवाल किया गया था कि मुझसे मेरी जागीर को क्यों छीना गया और मेरी जागीर से मेरे आमिल को क्यों बेदखल किया गया। इसका मतलब है कि जिस वक्त हुकूमत ने जनाब सैयदा से ये जागीर हासिल की उस वक्त जनाब सैयदा इस पे मालिकन की हैसियत से मौजूद थी और उनकी मलकियत में था। अगर हम कहेंगे ये उम्मत का हक था तो सैयदा के तसरुफ में कैसे रहा?
تو اگر ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ امت کا حق تھا اور سیدہ اس پہ مالکن بن کے بیٹھی ہوئی تھیں، یا سیدہ نے اس کو معاذ اللہ ناجائز تصرف میں لیا ہوا تھا، تو پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صحیح مسلم سے لے کے اور جید کتابوں میں یہ درج ہے کہ جو کوئی کسی ایک مسلمان کی ایک بالش زمین کو ظلم کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لے گا تو اس زمین کے ساتوں طبق اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال کہ اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دربار میں کسی اور کی ملکیت کے لیے اپنا مطالبہ کر رہی ہیں، تو پھر اگر ہم کہیں گے یہ مطالبہ غلط ہے، تو پھر قرآن کی آیت تطہیر ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ ہر طرح کی غلطی اور ہر طرح کے رجس سے آل محمد کو ہمیشہ کے لیے اس رجس کو دور کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ مطالبہ غلط تھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر مطالبہ غلط تھا تو پھر آیت تطہیر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر نقل کفر نبشت آیت تطہیر کو غلط کہیں گے تو پھر قرآن میں غلطی ہو جائے گی۔ اگر معاذ اللہ قرآن کو غلط کہا جائے گا تو پورے کے پورے مذہب اسلام کی چھت گر جائے گی۔ تو لہٰذا سیدہ کی دشمنی میں اتنا نہ کیجئے گا کہ معاذ اللہ سیدہ کے حق کو چھپاتے چھپاتے قرآن کی صداقت پہ حرف آ جائے۔ عام قانون کے مطابق اس طرح کے مقدمات اور ایسی نوعیت کے تنازعات میں سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہوتی ہے کہ متنازع امور کون کون سے ہیں اور کس کس بات کا فیصلہ درکار ہے، اور ثبوت مہیا کرنا کس فریق کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ثبوت مہیا کرنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا دعویٰ ثبوت چاہتا ہو، اور اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے۔ یہ تنازع جس کا دعویٰ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا نے کیا، اسلامی قانون کی کتاب قرآن مجید سے وہ حق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآنی احکام جناب سیدہ کے دعویٰ کے حق میں ہے۔ اب یہاں میں امت مسلمہ کے سامنے اور ہر جید صاحب شعور مسلمان کے سامنے 5 سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا جناب سیدہ کا حق تھا، میں نے اس پہ ثبوت فراہم کیے، اور آگے بھی یہ انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی احسن طریقے سے اس ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں۔ میں 5 سوالات رکھنا چاہوں گا ہر ایک ذی شعور مسلمان کے سامنے کہ وہ ان 5 سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم سے اکثر سوالات ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ان سوالات کو پلٹائیں، اور 5 سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں انتہائی احسن اور عمدہ طریقے سے ان 5 سوالات کے جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 1، مدعا علیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ حضرت فاطمہ جو اس دعویٰ کی مدعیہ ہیں، اپنے والد رسالت مآب کا ورثہ ان تک نہیں پہنچتا، اسے قرآن کی کسی نص سے ثابت کرے۔ سوال نمبر 2، اگر قرآن مجید میں یہ قانون وراثت جناب سیدہ کے لیے منسوخ ہوا تو یہ کب ہوا اور یہ کس نے نسخ کیا تھا؟ سوال نمبر 3، جناب سیدہ کے دعویٰ کے بعد جو روایت پیش کی گئی کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتی، اس روایت کو کس ثبوت کے ساتھ قول رسول تسلیم کیا جائے؟ سوال نمبر 4، کیا صاحب قرآن جناب رسالت مآب نے اس اہم تنسیخ کا اعلان فرمایا تھا؟ اگر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے قانون وراثت کے لیے، تو یہ کب، کہاں اور کس کے سامنے ہوئی؟ سوال نمبر 5، کیا ایک صحابی کی بیان کردہ روایت قرآن کے مقرر کردہ قانون کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کیجیے گا کہ کب، کہاں اور ایسا کس کے سامنے ہوا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب مجھے ہر ذی شعور مسلمان سے چاہیے۔ اب صاحبان، ہم آپ پہ یہ مسلط نہیں کرتے کہ آپ یہ جوابات ہماری مرضی کے مطابق دیں، آپ اپنے عقل اور اپنی تحقیق کے مطابق ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں نظریات اور عقائد مسلط نہیں کیے جاتے، ہم اسی قرآن کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ آپ اگر حقائق تک نہیں پہنچتے تو یہاں یہ بات بھی کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو بے شک اسے نہ مانیں، لیکن اس کی ربوبیت پہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ رسالت مآب کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو زبردستی اسلام میں کلمہ پڑھوانے کا حکم نہیں، لیکن آپ نبی کی رسالت پہ بات نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی آپ جناب سیدہ کے حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سیدہ کی عصمت پہ
اور سیدہ کی طہارت میں بات نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اندر کی نظریاتی دہشت گردی سے لے کے سرحد کی دہشت گردیوں تک میرا مالک اسے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔